الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فدق کے موضوع کو ان ایام فاطمیہ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم نے ان دروس کے سلسلے میں سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور 7 کو موضوع کلام قرار دیا ہے، اور اسی کے تناظر میں فدق کا جائزہ انشاءاللہ العزیز لیا جائے گا۔ گزشتہ درس میں آپ نے مال فے کو ملاحظہ کیا کہ فے کا لغوی مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا یا رجعہ، یعنی وہ لوٹ آیا۔ تو فا یفی او یعنی یفی، فا یفی یعنی رجعہ وہ لوٹ آیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ لازم کو متعدی کرنے کے لیے باب افعال یا باب تفعیل میں لے کے جایا جاتا ہے۔ اگر باب افعال میں اسے لے جائیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا اس نے لوٹا دیا، یعنی فا یفی کا مطلب کیا ہے؟ وہ لوٹا، رجعہ۔ لیکن افا یفی اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اس نے لوٹا دیا، یعنی افا اللہ علی رسولہ، اللہ نے اپنے رسول کی طرف لوٹا دیا۔ اللہ نے، یعنی فا اگر ہوتا تو کہا وہ لوٹ آیا، افا اللہ، اللہ نے اس مال کو اپنے رسول کی طرف لوٹا دیا، لہذا فا یفیء یہ رجعہ کے معنی میں آتا ہے۔ آیت نمبر 6 کو ہم نے ترکیب کے اعتبار سے بھی دیکھا اور ہم نے معنی کے اعتبار سے بھی دیکھا کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ان لوگوں سے، یعنی ہم ضمیر لوٹ رہی ہے یہودی قبائل کی طرف، بالخصوص بنو نذیر کی طرف لوٹ رہی ہیں کہ ان سے لیے ہوئے مال کو اللہ نے اپنے رسول کی طرف پلٹا دیا۔ یہ کون سا مال تھا؟ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، کہ نہ اس کے اوپر تم لوگوں نے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ دوڑائے تھے، یعنی تم لوگوں نے جنگ نہیں کی، جنگ کے بغیر یہ مال حاصل ہوا۔ اور اللہ جس کے اوپر چاہتا ہے اپنے رسول کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے کے اوپر اللہ کی ذات قدیر ہے۔ آیت نمبر 7 کو ملاحظہ کریں۔ آیت نمبر 7 کے آغاز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو نہیں ہے، نہ فا ہے نہ واو ہے، لہذا آیت نمبر 6 سے ہمیں کیا پتہ لگا کہ اگر ایفا اللہ تعالیٰ نے ان سے لے کے کس کو کیا ہے؟ فقط رسول کو۔ آیت نمبر 6 میں رسول کے علاوہ کسی کا تذکرہ ہے؟ نہیں ہے۔ آیت نمبر 6 سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے، سورہ حشر، ابھی آپ صرف آیت کے دامن میں ہی رہیں، آیت نمبر 6 سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ مال فے یعنی افا یفی او سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فقط رسول کے ساتھ مختص ہے۔ یہ ابھی نیچے انشاءاللہ پڑھیں گے، صرف آیت نمبر 6 سے جو نتیجہ آ رہا ہے اس کو ملاحظہ کیا جائے کہ اللہ نے ان سے مال لے کے کس کو دیا؟ رسول کو دیا، لہذا یہ رسول کے پاس اب مال موجود ہے اور اللہ نے رسول کو اس مال کے اوپر کیا کیا ہے؟ مسلط کیا ہے۔ اب آئے آیت نمبر 7۔ آیت نمبر 7 میں کوئی رابط موجود نہیں ہے گزشتہ کلام کے لیے، بلکہ ڈائریکٹ کیا ہے؟ ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى، اہل قرى میں سے اللہ نے اپنے رسول کو جو دیا ہے یا پلٹایا ہے، فللہ وہ اللہ کی ساتھ خاص ہے۔ یہاں پہ لام اختصاص ہے، آپ ملکیت کے معنی میں بھی لے لیں، لام اختصاص ہے۔ مختص کس کے ساتھ ہے یہ مال؟ اللہ کے ساتھ، وللرسول اور رسول کے ساتھ، ولذی القربہ اور ذی القربہ کے ساتھ۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اس میں جلالہ اللہ پہ، اس کے رسول اور ذوی القربہ، ان تینوں کی پر لام داخل ہے، بقیہ طبقات کی پر لام داخل نہیں ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے، ان نکات سے ہی آگے استفادہ بھی کریں گے۔ یعنی آپ ملاحظہ کریں کہ
کس طریقے سے آیت کریمہ فَلِلَّهِ اللہ کے اوپر لام، اس میں جلالہ کے اوپر لام داخل ہے یا نہیں؟ وَلِلرَّسُولِ رسول کے اوپر لام داخل ہے یا نہیں؟ وَلِذِي الْقُرْبَى ادھر بھی لام ہے، لیکن آگے دیکھیں وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ کہ یتیم، مسکین اور ابن سبیل ان کے اوپر لام داخل نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ پھر ذوی القربہ کی ذیل میں ہی ہے۔ اس سے یہ فقہا نے استفادہ کیا ہے کہ یہ ذوی القربہ کے ذیل میں ہے۔ وَإِلَّا ممکن ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں پہ یتیم، مسکین اور ابن سبیل کا یہ عمومی طور پہ ہے تمام مسلمانوں سے۔ اہل سنت میں اکثر بیشتر ہی مطلب لیتے ہیں، ذرا دقت کیجئے اس جگہ پہ کہ اہل سنت یہ مراد لیتے ہیں کہ مال فے اس کا ایک حصہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کریں گے لیکن تمام مسلمانوں کے لیے۔ دلیل کیا ہے؟ ذوی القربہ کے بعد یتامہ، مسکین اور ابن سبیل۔ ابن سبیل کہتے ہیں وہ مسافر جو دوران سفر نادار اور غریب ہو گیا ہے، یعنی پیسے اس کے پاس نہیں ہے کہ واپس اپنے وطن لوٹ سکے۔ ہوتا ہے ایسا، کوئی مثلا مال چوری ہو گیا یا زخمی ہو گیا یا بیمار ہو گیا، مال اس کا لگ گیا سارا، یا نقصان اسے ہو گیا کاروبار وغیرہ میں، اب واپس پلٹنے کے بھی اسے پیسے نہیں ہیں، تو اس نادار انسان کو کیا کہا جائے گا؟ ابن سبیل۔ یعنی یہ حقیقت میں فقیر نہیں ہے، دوران سفر فقیر ہو گیا۔ پھر آگے بیان قرآن کریم کی آیت کرتی ہے کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ یہاں پہ کئی جو ہے یہ علت کے معنی میں آ رہا ہے، یعنی لے کئی لا یکون دولتن، یعنی تم لوگوں میں جو غنی ہیں، امیر ہیں، یہ اس لیے اللہ نے یہ تقسیم کیا تاکہ تم لوگوں میں جو امیر اور غنی ہیں ان کے درمیان یہ گردش نہ مال کرتا رہ جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک امیروں کے درمیان ہی یہ سارا کا سارا مال گردش کرتا رہ جائے۔ پھر آگے آیت کریمہ میں ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، تمہیں رسول جو دے دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس سے منع فرما دے فَانْتَهُوا، اس سے تمہیں رک جانا چاہیے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ شدید عقاب دینے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 8 میں دوبارہ لام کا تذکرہ ہے، لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ، وہ فقراء جنہوں نے ہجرت کی، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے اور فقیر تھے، ان کے پاس سال بھر کا خرچہ نہیں تھا۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، کہ جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور ان کے اموال ان سے لے لیے گئے، يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، کہ وہ اللہ کے فضل اور وہ اللہ کے فضل کو اور اللہ کی رضایت اور خوشنودی کو ہی حاصل کرتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں ترجیح دی اللہ کی فضل کو حاصل کرنے میں، یعنی بعض ایسے اعمال ہیں جس سے فضل الہی انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہم ایک حد تک ٹاپک پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کریم میں فضل الہی سے متعلق، یعنی بعض انسان کی زندگی میں ایسے اعمال ہیں کہ اگر انسان ان اعمال کو انجام دیں تو فضل کہتے ہیں زائد کو، اللہ تعالیٰ اسے زائد اجر بھی عطا کرتا ہے، ماندی مراتب بھی عطا کرتا ہے۔ ایک ہے عدالت، عدالت ہے جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے، مثلا کسی کا حق یہ بنتا ہے کہ اسے 10,000 روپے دیے جائیں تو اس کے حق کے مطابق 10,000 روپے دینا عدل کہلائے گا، لیکن فضل کیا کہلائے گا؟ 15,000 روپے دے دیں، 15,000 روپے دینا کیا کہلائے گا؟ فضل۔ تو فضل الہی کس کو نصیب ہوتا ہے؟ بعض ایسے اعمال ہیں کہ جس نے بھی ان اعمال کو انجام دیا وہاں پہ عدل الہی نہیں بلکہ کیا جاری ہوگا؟ فضل الہی جاری ہوگا۔ تو مومنین میں ایسا طبقے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں وہ فضل الہی کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہم کسی طرح فضل الہی انجام دے دیں۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک عام نارمل بندہ جو ہمارے معاشرے میں ہے، گھروں کے اندر آپ نے صورتحال دیکھی ہوگی، اسے جب بھی فرصت ملتی ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے، یا دوستوں کی محفلوں میں چلا جائے گا، یا ممکن ہے کوئی سو کے وقت گزارنا چاہے، ممکن ہے کوئی ٹی وی پہ چینل چینج کر کے وقت گزارنا چاہے، کئی طریقے ہیں۔ آج کل موبائل بھی ایک آفت دنیا میں موجود ہے۔ اب وہ فارغ وقت میں کس کی تلاش میں بڑھتا ہے؟ اس نے اپنے لیے امور رکھے ہوئے اپنی زندگی میں۔ اسی طرح مومنین کا ایک طبقہ ہے کہ جس کو جیسے ہی فرصت ملتی ہے تو وہ فضل الہی کی طرف جاتا ہے،
یعنی ان اعمال کو انجام دیتا ہے جس سے اللہ کی طرف سے فضل جاری ہو. یا بالفاظ دیگر ایک اور طرح سے اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کی زندگی میں اعمال داؤ پہ لگ جاتے ہیں. مثلا آج کے دور میں یہ والا عمل آپ دیکھتے ہیں کہ یا میں یا تو پڑھائی کروں یا موبائل کی دنیا کو آباد کروں. تو جو وہاں پہ اب اختیار ہے کہ دونوں میں سے کس کو اختیار کرو. ممکن ہے موبائل کی دنیا کو اختیار کر لے، ممکن ہے کہ اسے ترک کر کے تلخیاں کچھ جھیل کے اہل علم اور عزت کی راہ کو لے لے. اسی طریقے سے فضل الہی اور اعمال میں بھی ٹکراؤ ہو جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ ہجرت نہ کرے، اسی جگہ پہ رہے، یا توحید کو قبول نہ کرے، اسی معاشرے کے تحت اپنی زندگی بسر کرے، ٹھیک ہے کر سکتا ہے، یا اسے ترک کرے اور فضل الہی کو لے لے. فضل الہی کو لے گا، گھر بھی چھوڑنا پڑے گا، مال بھی ہاتھ سے جائے گا، زندگی کی تلخیاں بھی اسے لینے پڑیں گی، لیکن یہ سب کچھ جو وہ دے رہا ہے اس کے نتیجے میں کیا مل رہا ہے؟ فضل الہی مل رہا ہے. بعض لوگ ہیں جو فضل الہی کی تلاش میں ہیں، اسی طرح بعض ہیں جو رضایت الہی کی تلاش میں ہیں. جیسے جناب عمار کہ سب ایک ایک بڑی بڑی اینٹ اٹھا کے جا رہے تھے جب مسجد قباء بن رہی تھی، تو جناب عمار رضی اللہ عنہ انہوں نے دو اینٹیں، بڑے بڑے دو پتھر اٹھائے ہوئے تھے کہ ایک بندے کے لیے ایک پتھر اٹھانا ہی بہت مشکل ہوتا تھا، تو وہ دو پتھر اٹھا کے جا رہے تھے. کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ رضایت الہی حاصل کریں، فضل الہی حاصل کریں. لہذا رضایت الہی اور فضل الہی میں آپ اعمال جہاں جہاں قرآن میں فضل الہی آیا ہے اور اس آیت میں جو عمل بیان کیا گیا، آپ اس عمل کو لکھتے جائیں اور ایک فہرست بنا لیں. آپ کے سامنے آ جائے گا کون سے اعمال ہیں جس سے فضل الہی آتا ہے. مثال کے طور پہ اسی آیت کو لے لیں کہ جس نے ہجرت کی، جس نے اپنے گھروں کو ترک کیا، علاقوں کو ترک کیا. جیسے یہاں پہ اہل علم اکثر مہاجر ہیں، ہجرت کر کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، یعنی اپنے گھر بار کو اور اپنے پرسکون زندگی کو انہوں نے اللہ کے راہ میں دینی علوم کو سیکھنے کی خاطر تمام کی تمام زندگی کی دیگر آسائشوں کو ترک کیا. اب یہ فضل الہی کا ایک عمل ہے کہ جس سے فضل الہی انسان پر جاری ہوتی ہے. ہر ایک کو ایک مقام حاصل نہیں ہوتا. اسی طرح سے اموال کے پیچھے نہیں بھاگے. ممکن ہے کہ کئی ایسے افراد ہیں کہ جو مال کی دنیا کو آباد کر لیں اور مثلا کوئی کاروبار کریں، کوئی جاب کریں، کوئی تجارت کریں، کوئی رابطے بڑھائیں، مال ان کے پاس آ جائے. لیکن بعض ہیں کہ جو اس مال کی دنیا کو ترک کر کے علم کی دنیا کو لے لیتے ہیں. ان دونوں کا مقام اللہ کی بارگاہ میں برابر نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی اسی طبقے کا ذکر ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون، یہی حقیقت میں صادق ہیں، سچے ہیں. اب ادھر بھی للفقراء آیا ہے. اب اس طبقے کو بھی بعض اوپر طبقے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کیونکہ اپنی بحث سے ہم خارج نہ ہو جائیں. اس میں اس طرف توجہ دلانا مقصود تھی کہ قرآن کی ان آیات میں رضایت الہی اور فضل الہی کی تلاش میں رہنے والوں کا خصوصی اللہ تعالیٰ نے وصف بیان کیا. خصوصاً ائمہ اہل بیت علیہ السلام، ان کے اعمال کی بنیاد ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضایت ہوتی تھی، قرب الہی کے لیے. اللہ بذات خود، ذات باری تعالیٰ مد نظر ان کے پیش نظر ہوا کرتی تھی. یہاں پہ اب ایک بحث آتی ہے کہ آیت نمبر 7 کا مصداق کون ہے. آیت نمبر 6 سے تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ مال رسول کا ہے، لیکن آیت نمبر 7 آیا یہ بتا رہی ہے کہ مال رسول کے ساتھ مختص ہے یا کئی افراد کو شامل ہو گئی وہ. کیونکہ آیت آپ دیکھیں نا، آیت نمبر 6 میں کیا بیان ہے کہ وما افا اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم، کہ جو اللہ نے ان لوگوں سے لے کے اپنے رسول کو عطا کیا یا انہیں دے دیا، ان کی طرف پلٹا دیا. یہاں پہ تو رسول کے ہاتھ میں ظاہراً ہونا چاہیے، لیکن آیت نمبر 7 کیا کہہ رہی ہے؟ وہاں پہ تو رسول کے علاوہ ذوی القربہ کا بھی تذکرہ ہے، یتامہ کا بھی تذکرہ ہے، مساکین کا بھی تذکرہ ہے، ابن سبیل کا بھی تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 8 میں للفقراء المہاجرین، مہاجر فقیروں کا بھی تذکرہ ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے پھر رسول کے ساتھ مختص نہ ہوا یہ. یہاں پہ اسی وجہ سے اختلاف پایا جاتا ہے. مکتب اہل بیت علیہ السلام میں
اس حوالے سے نظریہ موجود ہے، اور اہل سنت میں بنیادی ہی معانی کے اوپر اختلاف ہے۔ اب آپ نے ملاحظہ کیا آیت نمبر 6 میں کوئی اختلافی نقطہ موجود نہیں ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پہ ادھر تذکرہ ہے اور رسول کو عنایت و مال ہو گیا۔ لیکن جب ہم آیت نمبر 7 میں آتے ہیں تو بعض تشریح اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ جو اوپر رسول کو مال عطا ہوا ہے اس کے مصارف اور خرچ کرنے کے موارد آیت نمبر 7 میں بیان کیے، بعض نے اس طرح سے جمع کیے، اور وہ موارد کیا ہیں کہ مال ایک ہے اللہ کے لیے، وہ جو اللہ کا مال ہے وہ تو بیت المال میں آ گیا۔ دوسرا مال کا حصہ ہے رسول کے لیے، وہ جو رسول کا مال ہے، یا ان کی ذاتی شخصیت کا مال ہے یا منصب کا مال ہے، اس کے اوپر بھی ایک بحث ہے۔ نمبر 3 ذوی القربہ کا مال ہے، وہ ذوی القربہ کو مال دے دیا جائے گا۔ نمبر 4 یتامہ، لیکن یتیم تمام مسلمین میں سے یا فقط جو اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اختلاف ہے اس مسئلے میں۔ مساکین، آیا تمام مسلمین میں جو مساکین موجود ہیں یا فقط گھرانے اہل بیت کے، کیونکہ لام ذوی القربہ کے اوپر آ کے ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد لام نہیں ہے۔ جب ادھر آگے لام نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مساکین، یتامہ اور ابن سبیل ذوی القربہ کے ذیل میں ہیں۔ یہ بالخصوص فقہاء تشیع اسی بات کے قائل ہیں کہ یہاں پہ یتامہ، مساکین اور ابن سبیل وہ اہل بیت کے گھرانے یعنی بنی ہاشم سے شمار ہوں گے۔ بہرحال یہاں پہ بھی ہم ایک آیت کے طور پر آیت کو نارمل طریقے سے دیکھیں، آگے انشاءاللہ تعالی اس کے بیان میں ان مسائل کو حل کرتے ہیں، لیکن ادھر آپ نے دیکھا کہ ایک قول اور ایک نظر کیا ہے ان دونوں آیتوں میں جمع کرنے کی، کیونکہ وَإِلَّا تو دونوں آیتوں میں اختلاف ہے۔ آیت نمبر 6 کہہ رہی ہے کہ مال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا، لیکن آیت نمبر 7 یہ کہہ رہی ہے کہ رسول کے علاوہ ذوی القربہ بھی ہیں، یتامہ، مساکین، ابن سبیل، اور اگر مان لیا جائے ہم آیت نمبر 8 کے اسی سیاق میں چونکہ موجود ہے کہ فقراء اور مہاجرین بھی اسی کے ضمن میں آ جاتے ہیں، اگرچہ اوپر مساکین کہہ کے اس کا تذکرہ ایک حد تک موجود ہے، ہم آیت نمبر 8 کو علیحدہ شمار نہ کریں، لیکن اس جگہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اب ان دو کو جمع کیسے کریں۔ وَإِلَّا تو آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں اختلاف نہیں ہو گیا۔ آیت نمبر 6 کیا کہہ رہی ہے؟ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ، کہ ان میں سے جو مال آئے تھے وہ فقط کس کو اللہ نے دیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول کو، اور اللہ اپنے رسول میں سے جس کو رسول کو چاہتا ہے وہ مسلط کر دیتا ہے۔ میں اس لیے یہ تکرار کر رہا ہوں تاکہ یہ نقطہ ہمارے ذہن میں رہے، ہم اگر ترتیب سے نکات کو ذہن میں رکھیں گے تو یہ بحث ہمیں سمجھ آ جائے گی، وَإِلَّا علمی طور پہ یہ بحث سمجھ نہیں آئے گی، ہمارے لیے اس کا سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آیت نمبر 6 کا نتیجہ بھی ہم اپنے پاس رکھیں، آیت نمبر 7 کا نتیجہ بھی رکھیں، اور پھر دیکھیں ان دونوں آیتوں کو ایک دوسرے سے کیسے علماء اور فقہاء نے سازگار کیا ہے، پھر مکتب تشیع کا نظریہ دیکھیں، پھر اہل تسنن کا نظریہ دیکھیں، اور اس کے ضمن میں پھر فدق کی بات ہمارے پاس آ جائے گی، کیونکہ فدق کا تعلق انہی اموال میں سے تھا۔ لہذا آیت نمبر 6 کے تناظر میں دیکھیں تو فقط رسول کو مال مل رہا ہے، لیکن جب ہم آیت نمبر 7 کی طرف آ جائیں تو کس کس کو مال مل رہا ہے؟ اس میں ذوی القربہ موجود ہیں، اس میں یتامہ موجود ہیں، اس میں مساکین موجود ہیں، اس میں ابن سبیل موجود ہیں۔ تو یہاں پہ اگر ہم کسی جمع کے قائل نہ ہوں تو یہاں پہ ایک سوال ابھرے گا کہ پھر دونوں میں سے کون سی بات درست ہے؟ آیا یہ فقط رسول کے ساتھ خاص ہے یا دیگر اس میں طبقات بھی موجود ہیں؟ تو آئے اب ہم اسے دیکھتے ہیں جمع کیسے کرتے ہیں۔ ایک جمع ہمارے پاس موجود یہ ہے، شیعہ سنی دونوں میں یہ قول موجود ہے کہ جمع کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے ان مال کو لوٹایا رسول کے ہاتھوں میں، اور جب یہ رسول کے ہاتھوں میں آ گیا تو اگلی آیت میں رسول کے لیے یہ بات بیان کی کہ آپ نے ان طبقات میں اس مال کو تقسیم کر دینا ہے۔ اس کو اس طرح سے ہم علمی اصطلاح میں کہیں گے کہ پہلی آیت میں فقط یہ بیان کیا کہ رسول کو مال عطا ہوا ہے، اور دوسری آیت میں یہ بیان کیا کہ اس مال کو خرچ کن کن موارد میں کرنا ہے۔ واضح یہ بات، یہ پہلا قول ہمارے پاس آ گیا۔ دوسری ایک نظر موجود ہے، وہ دوسری نظر یہ ہے کہ یہ مال فیض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مال مختص ہے،
اور جو آیت نمبر 7 ہے اس کا تعلق آیت نمبر 6 کے اندر بیان کردہ اموال سے نہیں ہے، بلکہ جو خمس کے بارے میں سورۃ الانفال میں آیت کریمہ وارد ہوئی ہے، اس یعنی سورہ انفال آیت نمبر غالباً 41 ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اس میں بھی اسی طرح سے ترتیب ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 7 کا تعلق وہ خمس والی آیت کے ساتھ ہے۔ یہ دوسرا قول ہمارے پاس آ جاتا ہے، یعنی آیت نمبر 7 میں جو مصارف بیان کیے گئے ہیں یہ مصارف کا تکرار ہے کہ جو سورہ انفال میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ جو سورہ حشر کی آیت نمبر 6 ہے اس میں مال فے کا تذکرہ ہے، اور سورہ حشر آیت نمبر 7 ہے اس میں کس کا تذکرہ ہے؟ غنیمت کا تذکرہ، جس میں خمس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ دوسرا قول آپ کے سامنے واضح ہوا۔ یہاں پہ آئیں، اب ہم اسے علماء کے ذیل میں دیکھتے ہیں کیونکہ ترجمے کے اعتبار سے معنی واضح ہے۔ آیت نمبر 6 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان یہودیوں کے اموال کو لے کے اپنے رسول کو عطا کیا، اور اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، جس کے اوپر بھی چاہے اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 7 میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ما افاء اللہ، اللہ نے اپنے رسول کو جو ایفا کیا ہے یا عطا کیا ہے اس میں حق اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، ذوی القربہ کا ہے، یتامى مساکین اور ابن سبیل کا ہے۔ ترجمے کی حد تک تو اتنی سی بات ہے۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہم دو مرحلوں کو، دو مقدمے آپ کہہ لیں یا دو مرحلوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور پھر ہم آگے اقوال میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ پہلی چیز، جنگیں جو لڑی جاتی ہیں یا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد برحق جانشین ہیں ان کی اجازت سے لڑی گئی ہے، یا ان کی اجازت کے بغیر لڑی گئی ہے۔ یہ پہلی صورت ہمارے، یعنی دو مرحلے، ہم دو مقدمے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ پہلا مقدمہ کہ جو جہاد ہے یا جنگیں ہیں، یا تو وہ اجازت سے لڑی گئی ہیں یا بدون اجازت لڑی گئی ہیں۔ یعنی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر بھیجا کرتے تھے، امیر المومنین علیہ السلام نے لشکر بھیجے، اب یہ لشکر بھیجنا کیا اجازت ہے، یا اجازت سے لڑی گئی ہے یا اجازت کے بغیر۔ ہم جس مورد میں ابھی بحث کریں وہ اجازت والی مورد ہے، کیونکہ فدق انہی میں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک سے تعلق رکھتا ہے۔ اب جو جنگیں بھی اجازت سے لڑی جاتی ہیں اس کی کیا صورت آ جاتی ہے؟ اس کی صورت میں یا تو مسلمان لشکر نے آگے بڑھ کے جنگ کی اور جنگ کے نتیجے میں اموال ہاتھ میں آئے، یا جنگ نہیں کی اور اموال ہاتھ میں آ گئے۔ ان دونوں کے الگ الگ نام اصطلاحی دنیا میں ہیں۔ اگر مسلمان لشکروں نے جنگ کی ہے اور جنگ لڑنے کے نتیجے میں اموال ہاتھ میں آئے ہیں تو ان اموال کے اوپر کیا نام بولا جاتا ہے؟ غنیمت۔ ان کے اوپر کیا نام بولا جاتا ہے؟ غنیمت۔ اور وہ مال کہ جس کے اوپر مسلمان لشکروں نے چڑھائی تو کی لیکن جنگ ہی نہیں ہوئی، اس میں کسی قسم کی جنگ نہیں ہوئی، اس کے اوپر کیا نام بولا جاتا ہے؟ اس مال پہ بغیر جنگ لڑے جو مال ہاتھ میں آ جائے اسے مال فی کہا جاتا ہے۔ یہ دو تو ہمارے لیے معنی واضح ہے۔ اسی مقدمے میں ایک اور لفظ ہے، وہ ہے انفال۔ کلمہ کیا ہے؟ انفال، نفل سے ہے۔ نفل کہتے ہیں زیادتی کو، زیادہ پن کو، اضافے کو۔ اچھا، نفل میں جو سورہ انفال کی آیت نمبر 1 ہے اس کو آپ ملاحظہ کریں کہ اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ وللرسول، انفال کس کا حق ہے؟ فقط اللہ کا اور رسول کا۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو، واصلحوا ذات بینکم، اپنے درمیان صلح صفائی رکھو، فتنہ فساد لڑائی جھگڑے نہ کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومنین ہو۔ اس آیت کریمہ میں آپ نے جو آیت کریمہ کا ترجمہ سنا، آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ انفال کس کس کا حق ہے؟ اللہ اور رسول کا۔ بس یہ تین کلمات ہمارے پاس مہم ہیں۔
2 کلمے آئے باب الجہاد سے، جنگوں سے، اور ایک کلمہ عمومی ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 1۔ سورہ انفال کے مطابق انفال اب کسے کہتے ہیں انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے، لیکن انفال کس کا حق ہے، کس کے ساتھ مختص ہے؟ فقط اللہ اور اس کے رسول۔ بقیہ کا حق ہے اس میں؟ نہیں، بقیہ کا کوئی اس میں حق نہیں ہے۔ نمبر 2، غنیمت۔ غنیمت جو ہے اس میں بقیہ کا حق ہے یا نہیں؟ اس کے لیے آپ قرآن کی آیت کو ملاحظہ کریں، کیونکہ قرآن کریم کی اس آیت میں ایک اختلاف شیعہ سنی میں پایا جاتا ہے۔ کلمہ غنیمت کا مطلب ہوتا ہے مطلقاً فائدہ، جس طرح سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہو اسے لغت میں کیا کہتے ہیں؟ غنیمت۔ اختلاف یہ ہے کہ سورہ انفال آیت نمبر 41 میں آیا کلمہ غنیمت اپنے ڈکشنری کے معنی میں آ رہا ہے یا اپنی اس فقہی اصطلاح کے معنی میں آ رہا ہے کہ جس سے مراد جنگی غنیمت ہوتا ہے؟ فقہاء تشیع روایات اور احادیث کی بنیاد پر اس بات کے قائل ہیں کہ اس آیت کریمہ میں سورہ انفال آیت نمبر 41 میں وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ اور عربی قواعد کی بنیاد پہ، دلیلیں کیا ہیں؟ عربی قواعد اور احادیث، اس 2 دلیلوں کی بنیاد پہ فقہاء تشیع قائل ہیں کہ یہاں پہ یہ اپنے لغوی معنی میں ہے غنیمتوں، یعنی کوئی بھی تمہیں فائدہ حاصل ہوتا ہے، نہ کہ جنگی غنیمت۔ لیکن اہل سنت اس بات کے قائل ہے کہ ادھر غنیمت سے کیا مراد ہے؟ جنگی غنیمت۔ اچھا، جنگی غنیمت بھی ہمارے ہاں جب مطلقاً فائدہ، جنگی غنیمت بھی ایک فائدہ ہے یا نہیں؟ اس لیے ہمارے ہاں جنگی غنیمت کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن وہ 6-7 موارد میں سے ایک مورد ہے، بقیہ 6 موارد ہیں وہ بھی غنیمت کے ذیل میں آتے ہیں، لیکن اہل سنت بقیہ 6 موارد سے بحث نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں غنیمت سے بھی اپنے طور پہ بحث کی جاتی ہے۔ یہاں پہ سوال، اگر مسلمانوں نے لشکر دوڑائے ہوں اور جنگ ہوئی ہو اور جنگ کے نتیجے میں اموال آئے ہوں، اسے ہم غنیمت کہتے ہیں۔ غنیمت نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس جو مستند روایات آئی ہیں اس کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب غنیمت کا مال جمع ہوتا تھا، اسے کہتے ہیں مغنم۔ مغنم یعنی وہ مال جو کہ غنیمت کا سب ایک جگہ جمع ہو گیا، کسی نے تلوار اٹھائی، کسی نے ذرہ اٹھائی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی، غنیمت اور فیء کی صورت میں اموال کون سے آتے تھے؟ 2 طرح کے اموال آتے تھے، یا تو منقولہ ہے یا غیر منقولہ ہے۔ منقولہ سے کیا مراد ہے؟ وہ اموال جو منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ غیر منقولہ وہ اموال جو منتقل نہیں کیے جا سکتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی اصطلاحات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پھر ہمارے پاس جمع آوری بڑی بن جاتی ہے، اس لیے اس کو آہستہ آہستہ حفظ کریں اپنے ذہن میں، وَإِلَّا یہ والا مسئلہ ہمارے لیے آشکار صحیح طریقے سے نہیں ہو سکے گا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے میدان میں، جنگ خیبر میں انہوں نے قلعے فتح کیے۔ قلعے جو فتح کیے، اگر ان میں کسی جگہ پہ مسلمانوں لشکروں نے جنگ کی اور لڑائی کی اور اس کے نتیجے میں اموال ہے، وہ تو کیا قرار پائے گا؟ غنیمت۔ ہم اس غنیمت کی بات کر رہے ہیں اور مکتب تشیع کے مطابق وہ 7 موارد میں سے ایک مورد ہے، بقیہ 6 موارد میں بھی خمس ہے، لیکن یہ ہم پہلے مورد میں جو شیعہ سنی دونوں میں متفق ہے اسی کی بات کر رہے ہیں۔ اس غنیمت کو رسول اللہ نکالتے کیسے تھے؟ غنیمت کا مال سب سے پہلے رسول اللہ کے پاس جمع ہوتا تھا، کوئی خود سے چوری کر کے نہیں لے کے جا سکتا تھا۔ ہاں، اگر کچھ کسی نے کھا لیا اس کے اوپر بھی احکام ہیں، مثلا اس وقت گھوڑا اور اونٹ ہوتے تھے۔ اب گھوڑا اور اونٹ وہ تو پیٹرول پہ نہیں چلتے کہ کھڑے ہو جائیں اور صحیح سالم رہیں، مر جائیں گے، تو انہیں موت سے بچانے کے لیے خوراک دیں گے یا نہیں؟ تو اس جگہ پہ اتنی خوراک دینے کی اجازت موجود ہے۔ اسی طرح خود بندہ ہے، بندے نے آخر جینا تو ہے، اس لیے اپنی زندگی بچانے کے لیے وہ یا زندگی بسر کرنے کی حد تک کھانے پینے کا سامان لے سکتا ہے، بقیہ وہ غنیمت کا مال رسول اللہ تک پہنچائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے فرماتا ہے، یعنی ان کی سیرت اس طرح سے رہی ہے، ایک اس میں سے ہوتا ہے صفائی المال، یعنی مال میں جو بہترین چیزیں ہیں۔ صفا کہتے ہیں خالص چیزوں کو۔ مثلا اگر اونٹ ہے تو اونٹ کئی قسم کے ہوں گے، بعض ہیں کوئی آرام سے دوڑتے ہیں، کوئی تیز دوڑتے ہیں، بعض موٹے ہیں اور بعض لاغر ہیں، بعض صحیح جوان ہیں، بعض بوڑھے ہیں۔ تو اس میں صفت المال کیا کہلائے گا کہ جو اونٹ بہترین تیز دوڑنے والا ہو، عین جوانی میں ہو، خوب اس کے اندر گوشت پوست ہو، یعنی صحت مند تندرست ہو،
تو یہ روایات کے مطابق حق ہے حاکم شر کا، رسول اللہ اور رسول اللہ کے بعد امام برحق کا، اس لیے وہ صفوت المال اٹھا۔ مثلا تلواروں میں جو سب سے بہترین مال ہے وہ ان کے ساتھ خاص ہے، لباسوں میں جو سب سے بہترین مال ہے وہ ان کے ساتھ خاص ہے، لیکن غنیمت اور مال فے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا تھا، منقول ہے یا غیر منقول۔ منقول سے ہے کہ وہ مال جو منتقل ایک جگہ سے دوسری جگہ کیے جا سکتے ہیں، جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، زیورات ہیں، جنگی سامان ہیں جن سے لڑائیاں لڑی جاتی ہیں، یہ منقولات میں آ جاتے ہیں کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو منتقل نہیں کی جا سکتی، مثلا جو زمینیں ہیں وہ منتقل کی جا سکتی ہیں، گھر ہیں، درخت ہیں، کھیت ہیں، یہ منتقل نہیں کیے جا سکتے۔ بس اموال مال غنیمت ہو یا مال فے ہو، ہر دو صورتوں میں ان دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ جو غیر منقولہ ہیں اس میں رسول کی اجازت کے بغیر تصرف کسی صورت ٹھیک نہیں ہے۔ جو غیر منقولہ ہیں اس میں رسول کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں مسلمان لشکر کر سکتے، اور جو منقول ہیں ان میں فقط اور فقط جانور کی غذا اور اس بندے کی جو غذا ہے اس کی حد تک وہ لے سکتا ہے، بقیہ تصرف نہیں کر سکتا۔ وہ رسول کے پاس آئے گا سارا کا سارا مال، اس کی پر بھی فقہا میں بحث ہے کہ آیا وہ لے سکتا ہے یا نہیں، لیکن یہ عقل انسانی بھی کہتی ہے کہ اسے اپنے جانور بچانے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے اتنا حق حاصل ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھیں گے اور وہ یہ بیان کرے گا، پھر اسے چھوڑ دیتے کہ ٹھیک ہے یہ تم حصہ لے سکتے تھے۔ لیکن اپنے طور پہ تلوار انتخاب کر لی، ذرا انتخاب کر لی، کوئی چیز گھر سے اٹھا لایا، ایسا نہیں کر سکتا، اس طرح مال غنیمت نہیں لی جا سکتی۔ مال غنیمت رسول اللہ کے پاس جب منتقل ہوتا صفوت المال وہ الگ کر لیتے اگر کرنا چاہیں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو نہیں کرتے تھے، یعنی رسول کو یہ شرعی حق اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ بہترین اس میں جو چیز ہے آپ اپنے لیے علیحدہ کر لیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم بہترین چیزوں کو خود اپنے لیے علیحدہ نہیں فرماتے تھے۔ مثلا کوئی کنیز ہے یا کوئی تلوار ہے، کوئی جانور ہے، اب جانوروں میں آپ دیکھیں رسول اللہ کے پاس بہترین گھوڑے تھے یا نہیں، اس طرح سے بہترین گھوڑے ممکن ہے انہوں نے انتخاب کر لے، یعنی یہ شرعی طور پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اور ان کے بعد امام برحق کو یہ حق دیا ہے کہ غنیمت میں جو سب سے بہترین مال ہے تقسیم سے پہلے ہی آپ جدا کر لیں اپنے لیے۔ اب جو تقسیم کرنا ہے صفوت المال تو ایک جگہ الگ کر لیا، اب جتنا بھی مال بچا ہے اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 5 حصے کر دیا کرتے تھے، اس کے کیا کر دیں گے 5 حصے۔ مثلا اگر 1 کروڑ روپے آئے ہیں تو اس کے 5 حصے کتنے بنیں گے 20 لاکھ الگ الگ رکھ دیے۔ جو 20 لاکھ میں ہے 5واں حصہ اسے ایک سائڈ پہ کر دیں گے، 4 کو جو مجاہدین ہیں ان میں تقسیم کر دیں گے۔ یہ غنیمت کے مال کی تقسیم تھی، اور وہ جو خمس ہے خمس کو اسی آیت کریمہ کے مطابق تقسیم کریں گے، صحیح ہے۔ اللہ کا مال، رسول کا مال، ذوی القربہ کو ان کا مال دے دیا جاتا، پھر ان میں جو یتیم ہیں ان کو دے دیا جاتا، مساکین ہیں انہیں پہنچایا جاتا، اور ابن سبیل ہے ان تک پہنچایا جاتا۔ خمس نکالنے کا مال غنیمت سے آپ کے پاس طریقہ آ گیا۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق رکھتے ہیں سوال اس آیت کریمہ کے ذیل میں جو آپ کو سورہ انفال آیت نمبر 41 سنائی گئی ہے، کیونکہ اس میں کیا آیا ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یہ جو مال غنیمت آیا ہے اس کا کون سا حصہ اللہ کا ہے اور رسول کا کون سا ہے 5واں، تشخیص واضح طور پہ لکھ دیا 5واں۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ جو 4 حصے تھے 5واں نکالنے کے بعد 4 حصے بچے ہیں اس میں اپنے لیے خود سے چیزیں نکال لیں یا ان مجاہدین کو نہ دیں؟ آیت کریمہ کے مطابق یہ حق نہیں رکھتے، اس لیے ان مجاہدین کا اس میں مال ہے، وہ مجاہدین کو مال عطا ہوگا اور دیا جائے گا حتمی طور پہ۔ آ جائیں یہ مال غنیمت کو جب آپ سمجھ چکے، فدق مال غنیمت میں سے نہیں ہے، صحیح ہے، فدق کے اموال مال غنیمت میں سے نہیں۔ لیکن ادھر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، جب ذوی القربہ کہا گیا ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں غنیمت کے اموال میں سے کچھ جناب سیدہ کو عطا کیا ہوگا یا نہیں؟ دیگر مسلمین کو بھی غنیمت سے عطا کیا یا نہیں؟ اور یہ جو دیگر مسلمین کو بالخصوص خیبر کے جو غنائم تھے، کیونکہ خیبر کے بڑے قیمتی غنائم تھے، وہ جن مجاہدین میں ایک بڑی تعداد صحابہ کی شرکت کی تھی،
ان سب کو رسول اللہ نے غنیمت کا مال دیا ہوگا یا نہیں؟ آیا ان میں سے کسی ایک سے بھی خلفاء نے وہ مال لیا؟ دیا تو رسول اللہ نے تھا، لیکن لیا مال؟ تاریخ یہاں پہ بالکل خاموش ہے، کسی ایک فرد سے بھی غنیمت کا مال نہیں لیا۔ سوال، جو جناب سیدہ کے پاس اموال موجود تھے ان اموال کو لیا یا نہیں؟ وہ تو اموال لے لیے انہوں نے، کیوں یہ تفریق کی گئی؟ تاریخ میں ایک بڑا سوال ہے یہ۔ بہرحال غنیمت کا چیپٹر ہم ادھر کلوز کرتے ہیں، کیونکہ اہل بیت کا حق اس میں موجود ہے اور اہل بیت کو وہ حق ان کے ملنا چاہیے۔ یعنی غنیمت کا مال جب مجاہدین کو دیں گے، آیا وہ ان کی ملکیت ذاتی بنے گا یا نہیں؟ ظاہراً ان کی ملکیت ذاتی ہے، اور اس ذاتی ملکیت کو دے دینے کے بعد دوبارہ لیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ غنیمت کے نتائج اس لیے بیان کروں کہ آگے انہی کے اوپر گفتگو ہے ہماری۔ غنیمت کے مال میں ذاتی ملکیت بنتا ہے، وہ ذاتی ملکیت نہیں لیا جاتا، اور نمبر 3 نقطہ کیا، ذاتی ملکیت وہ دوبارہ نہیں لیا گیا۔ یہ 3 نکات ضرور آپ اسے نوٹ کریں۔ نمبر 1، غنیمت سے جو مال دیا گیا وہ ذاتی ملکیت بنایا گیا، صحیح؟ وہ جو غنیمت کا مال تھا وہ دیا گیا تو ذاتی ملکیت بنایا گیا۔ نمبر 2، جو ذاتی ملکیت بنایا جائے اس کو مالک سے دوبارہ نہیں لیا جا سکتا۔ جو ذاتی ملکیت بنا دی مالک کی اجازت کے بغیر آپ نہیں لے سکتے اسے۔ نمبر 3، اور اس قانون کی تابعداری بعد میں خلفاء نے کی، اس لیے خلیفہ اول خلیفہ دوم انہوں نے کسی سے بھی غنیمت والا مال واپس نہیں پلٹایا بیت المال میں دوبارہ۔ یہ 3 اہم ہیں، کیونکہ جنگوں میں کتنے قسم کے مال آتے تھے؟ 2 ہی قسم کے آتے تھے، یا مال غنیمت ہے یا مال فے ہے، منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو۔ مال غنیمت کے تو آپ ایک حد تک احکام جان گئے، آ جائیں اب مال فے کے اوپر۔ مال فے وہ مال ہے کہ جو مسلمان لشکروں کے دوڑائے بغیر ہاتھ میں آ گئے، درست؟ اب یہ جو مال ہاتھ میں آئے ہیں، اس مال کا حقدار کون ہے؟ ہمارے پاس کوئی آیت ایسی موجود ہے قرآن کریم کی، کیونکہ قرآن کریم نے اس جگہ پہ خمس کہا، بقیہ غنیمت کا مال مجاہدین کے لیے، لیکن مال فے میں آیا کوئی تعین موجود ہے؟ پہلی چیز، آپ نے دونوں آیتیں پڑھ لی مال فے کے اعتبار سے، مال فے میں کوئی تعین موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو کتنا دیں گے اور کسی کو دیں یا نہ دیں؟ ادھر تو خمس آ گیا نا، ادھر خمس کا بیان ہے، بس مال فے میں کسی تعین کا نہیں ہے۔ اس لیے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال فے میں سے اگر کسی کو 1 کروڑ روپے دے دیں اور ایک بندے کو 10 روپے دے دیں، وہ 10 روپے والا اعتراض کر سکتا ہے؟ کہیں گے کہ بھائی وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی کے مطابق ہے، وہ دیں یا نہ دیں۔ دوسری چیز، اگر مال فے کے اوپر آپ دقت کریں، مال فے کن کے ساتھ مختص قرار دیا جا رہا ہے؟ 6 طبقات کے ساتھ، اللہ، رسول، ذوی القربہ، اور اگر ہم آیت نمبر 7 کو مد نظر رکھیں، یتامہ، مساکین اور ابن سبیل، وہ فقراء مہاجرین بعض اقوال کے تحت اسی کے ذیل میں آ جائیں گے اگر آپ اسے ماننا بھی چاہیں۔ یہ 6 طبقات ہیں۔ آیت نمبر 6 کے مطابق مال فے کس کے ساتھ مختص ہے؟ فقط رسول کے ساتھ۔ لیکن آیت نمبر 7 میں، ان دونوں آیتوں میں کسی جگہ مجاہدین کا تذکرہ ہے، بس اس کا مطلب ہے آیت کے ظاہر سے یہ پتہ لگتا ہے مجاہدین کا بھی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ نمبر 3، یہ تیسرا بہت اہم نقطہ ہے، مال غنیمت میں جو لام تھی اور مال فے میں جو لام ہے، ان دونوں کے لام میں کوئی فرق ہے؟ لکھنے میں کوئی فرق ہے؟ پھر معنی میں کوئی فرق ہے؟ اسے کہا جب لکھنے میں فرق نہیں ہے تو معنی میں کیسے فرق؟ تو غنیمت میں جو مال ہے وہ ذاتی ملکیت بنتا ہے، غنیمت کا جو مال ہے وہ نہیں دوبارہ پلٹایا جاتا، تو مال فے پھر دوبارہ کیوں پلٹانے کا تقاضا کیا جاتا ہے؟ کیونکہ مال فے اہل سنت کم سے کم اس بات کے قائل ہیں کہ فدق جو ہے وہ مال فے میں سے تھا، اس میں شیعہ سنی میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم سوال یہ کہتے ہیں کہ اگر مال فے میں سے تھا تو مال فے میں ان کی ذاتی پراپرٹی تھا یا نہیں تھا؟ اس جگہ ایک سوال اور ہمارے پاس ابھرتا ہے، کیونکہ اہل سنت بھی صفائے رسول کے قائل ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی نظر میں بھی ذاتی پراپرٹی الگ تھی، اور جو ان کے منصب کے مطابق بیت المال کا مال تھا وہ الگ تھا،
صحیح، مثلا ایک ادارے کا مدیر ہے، اس کے اپنے ذاتی پیسے جدا ہیں اور جو اس ادارے کے استعمال کے لیے مختلف امور کے خرچے کے لیے پیسے وہ جدا ہیں، کیا مکس کر سکتے ہیں؟ شرع نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو ادارے کے پیسے ہیں وہ اس کے جانے کے بعد اگلے مسئول کو ملیں گے یا نہیں، لیکن وہ جو اس کی ذاتی پراپرٹی تھی وہ کس کو ملے گی؟ وہ اس کے بچوں میں تقسیم ہوگی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت اسلامیہ کے رہبر اور رہنما اور رئیس تھے، وہ اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت کے رہبر تھے، لیکن یہ جو رہبریت اور امامت کے حاکمیت کے طور پر رسول اللہ کی شخصیت موجود ہے، ان کی اپنی ذاتی پراپرٹی ہوگی یا نہیں؟ کچھ ان کی ذاتی چیزیں تھیں اور بقیہ ان کی منصب کے تحت آئیں گی کہ جو رسول اللہ کے بعد امام برحق آئے گا، نہ کہ کوئی بھی آ جائے، امام برحق آئے گا، اس کے ماتحت وہ سارے اموال آئیں گے یا نہیں؟ اس کے تحت آئیں گے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے جو رسول اللہ کی ذاتی پراپرٹی تھی اس میں میراث ہے یا نہیں؟ اہل سنت قائل ہیں کہ رسول اللہ کی ذاتی پراپرٹی میں میراث نہیں ہوتی اور کسی بھی نبی کی ذاتی پراپرٹی کے اوپر میراث نہیں تھی۔ مکتب تشیع اس بات کے قائل ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پراپرٹی موجود تھی۔ ایک دفعہ ہم آتے ہیں میراث کے باب سے۔ اہل سنت میں جو مسئلہ فدق کا پیش کیا جاتا ہے وہ میراث کے باب سے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ مکتب تشیع میں جب یہ والا مسئلہ آتا ہے تو وہ ہبہ اور عطا کے نام سے، عطیہ کے نام سے پہلے آتا ہے اور پھر میراث کے باب میں آتا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کریں کیونکہ یہ والا شبہ آج کے دور میں بہت ابھارا جاتا ہے۔ وہ پہلے ہی پوچھتے ہیں کہ یار یہ بتاؤ وہ عطیہ تھا یا وہ میراث تھی، کیونکہ دونوں کے احکام شیعہ سنی دونوں فقہ میں الگ الگ ہیں۔ عطیہ تھا یا میراث تھی؟ تو میراث مانے تو پھر وہ حدیثیں لے کے آ جاتے ہیں، اگر عطیہ مان لیں تو پھر وہ غنیمت کی وجہ سے وہاں پہ پھنس جاتے ہیں، کیونکہ غنیمت کے مال میں بھی نہیں لوٹایا جاتا تو عطیہ کے مال میں کیوں لوٹایا جائے؟ عطیہ کہتے ہیں نا، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی میں اسے کہتے ہیں ہبہ۔ ہبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی چیز عطا کر دی اور اسے مالک بنا دیا۔ اور فقہی حکام میں ہمارے ہے کہ اگر آپ ہبہ کوئی رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو کرے جو ان میں خونی رشتہ ہو تو پھر اسے واپس نہیں پلٹا سکتا، لیکن اگر خونی رشتے کے بغیر ہبہ کرے دے دے تو وہ اسے پلٹا سکتے۔ مثلا آپ فقیر باہر آیا، آپ نے پکڑ کے اس کو گھڑی دے دی، جب آپ نے گھڑی دے دی تو آپ کو پتہ لگا اوہ میں نے دینی دوسری تھی، میں نے تو قیمتی والی گھڑی دے دی، تو وہ بھی گلی سے تھوڑا موڑا ہی، آپ بھاگے گئے اور اسے کہا میری گھڑی واپس کر دو۔ آپ یہ مطالبہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر خونی رشتہ نہیں ہے تو مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر خونی رشتہ ہوتا تو مطالبہ نہیں کر سکتے تھے، یعنی جو آپ نے دے دیا، دینے کے بعد آپ اس کو اس سے نہیں لے سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ علیہ السلام کو ہبہ کیا یا نہیں؟ یہاں پہ یہ سارے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آیت کریمہ سے کس طرح یہ جہاد کا باب سامنے آیا۔ ادھر ہم اپنی اب روش پہ آتے ہیں، کیونکہ عموماً ان مباحث کو شیعہ سنی تناظر میں بیان کر کے الجھا دیا جاتا ہے، اس لیے سننے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا انفال کیا ہے، غنیمت کیا ہے، فے کیا ہے۔ پھر مولانا حضرات آ جاتے ہیں، وہ اپنے طور پہ ثابت اپنی کتابوں سے کر رہے ہوتے ہیں اور یوں حدیثیں کھول کے دکھاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ اس میں لکھا ہے۔ اچھا، دیکھنے والا اگر شیعہ ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب کون سی ہے، حدیث ٹھیک ہے یا نہیں، یا اگر شیعہ دکھا رہا ہے تو دیکھنے والے سنی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، تو عجیب سا ایک الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم واضح طریقے سے چلتے ہیں۔ اولاً کیونکہ ہم اسے مناظرانہ دنیا کے تحت بیان نہیں اس موضوع کو کر رہے، ایک تحقیقی طور پہ یہ گفتگو پیش کی جا رہی ہے۔ مکتب تشیع کا کیا نظریہ ہے؟ صحیح سند روایات، اگر آپ صحیح سند روایات سے ہٹ جائیں پھر تو بہت ساری باتیں لا سکتے ہیں آپ۔ صحیح سند روایات یعنی اگر حدیث صحیح نہیں ہے تو ہم نہ پیش کریں۔ مکتب تشیع میں آپ یہ جانیں کہ آخر مکتب تشیع میں جو اہل بیت علیہ السلام کا موقف ہے وہ معتبر اور صحیح سند روایات کے مطابق بنتا کیا ہے، چونکہ عموماً جو روایات پیش کی جاتی ہیں شیعہ دنیا سے وہ ضعیف السند ہوتی ہیں عموماً، یعنی میری اپنی نگاہ میں نہیں گزرا کہ کسی نے اسے مضبوط طریقے سے مضبوط اور معتبر روایات کا سہارا لیا ہو۔
اسی طرح جب ہم اہل سنت میں آتے ہیں تو اہل سنت میں وہ فقط و فقط محدثین کے قول نقل کرتے ہیں، مفسرین کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، مورخین کی کتب کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ مفسرین اور مورخین ان دونوں پہ یعنی علم تفسیر اور علم تاریخ ان دونوں کو حدیث کے قواعد کے تحت پرکھنے لگ جاتے ہیں، جبکہ قواعد تفسیر جدا ہیں، قواعد تاریخ جدا ہیں، قواعد حدیث جدا ہیں۔ اگر آپ ایک مسئلے کے اوپر حدیث کے ذیل میں لے کے آ جاتے ہیں، قرآن سے پھر استفادہ ہی نہیں کر سکیں گے۔ اہل سنت تو بالخصوص نہیں کر سکیں گے، ان کا بقیہ مواد صحیح سند روایات کے ماتحت نہیں ہم تک پہنچا یا ان تک نہیں پہنچا۔ تو یہاں پہ اب ہم اسی طریقے سے چلیں گے۔ ممکن ہے ایسا نتیجہ نکلے اہل سنت کے نظر میں بالفرض اگر ہم ایک فرضی ابھی صورت بیان کر رہے ہیں، کیونکہ جب نتیجہ آگے آئے گا تو تب یہ اصل بات سامنے آئے گی۔ ہم فرض کرتے ہیں اہل سنت کی نگاہ میں جو ان کے قواعد ہے اگر اسی کی رعایت کی جائے تو حق جو ہے وہ خلیفہ اول کے لیے ثابت ہو جائے۔ لیکن اگر اہل سنت اور ان کی روایات کے تحت اگر حق خلیفہ اول کے لیے ثابت ہوتا ہے تو کیا مکتب تشیع کے لیے بھی یہ بات قابل قبول ہے؟ یہ ضروری ہے کہ مکتب تشیع ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف رجوع کرے اور ان کی نظر میں جو بات حق تھی اس کو بطور حق قبول کرے؟ کون سی بات درست ہے؟ یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کریں اور ان کی نظر میں جو بات حق ہے ہم اسے قبول کریں۔ اس لیے ایسا ہو سکتا ہے اہل سنت کی نگاہ میں خلیفہ اول کے لیے حق نکل رہا ہو اور مکتب تشیع جب صحیح سند معتبر روایات قواعد حدیث اور رجال کے قواعد کو جاری کر کے جو نتائج دیتے ہیں اس کے مطابق جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کے لیے حق ثابت ہو رہا ہو، یہ بات نکل سکتی ہے۔ اس لیے مناظرے کی گنجائش نہیں ہے ادھر۔ یہ تو کئی ایسے احکام ایسے موجود ہیں ہمارے ہاں کہ جس میں اہل سنت صحابہ کے طریق سے اگر آئیں، عدالت صحابہ کے نظریے کو ہم اگر اساس بنائیں تو ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور اگر عصمت امامت کو مد نظر رکھ کے نتیجہ لیں تو ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، لہذا اس میں کوئی جھگڑے کی ایسی گنجائش موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ظاہر آیت کو لے لیں تو ظاہر آیت تو آپ کے سامنے ہے کہ آیت نمبر 6 سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ نے رسول کو دیا۔ آیت نمبر 7 سے یہ پتہ لگ رہا ہے اگر بالفرض اس ہم قول کو مان لیں کہ آیت نمبر 7 میں آیت نمبر 6 میں جو مال رسول کو پہنچایا تھا اس کے موارد ذکر کیے گئے ہیں، ان موارد میں بھی کہیں مجاہدین کا تذکرہ نہیں ہے، ان موارد میں لام اختصاص داخل ہے، وہی لام کہ جو سورہ انفال آیت نمبر 41 میں لام ہے، اور وہی طبقات مذکور ہے کہ جو سورہ انفال آیت نمبر 41 میں مذکور ہیں، اور سورہ انفال آیت نمبر 41 میں تو خمس کا تعین موجود ہے کہ کتنی مقدار دے سکتے ہیں رسول آپ۔ آیت مال فی میں تو تعین موجود نہیں ہے، اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اگر ظاہر آیات کو دیکھیں، رسول جس کو دے دے مال فی میں سے اور وہ ذوی القربہ یا یتامہ یا مساکین یا ابن سبیل میں سے ہو، اس کی ذاتی پراپرٹی بنے گا یا نہیں؟ مال فی میں سے دیا تو اس کی ذاتی پراپرٹی وہ بن جائے گا، اور ذاتی پراپرٹی مالک کی اجازت کے بغیر نہیں لی جا سکتی۔ بالکل اسی طرح جیسے غنیمت کے اموال وہ مجاہدین سے نہیں لیے جا سکتے، کیونکہ دونوں آیات کا اسلوب ایک جیسا ہے، آپ ایک کو حکم کچھ کر دیں اور دوسرے کا کچھ لگا دیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ تو ادھر ہم اب واضح ہو گیا کہ پہلے ہم مکتب تشیع کے میں صحیح سند روایات سے چلیں۔ دیکھیں انفال کا کیا مطلب ہے، صحیح سند روایت، بے شک ایک ہی ہو وہ فرق نہیں پڑتا۔ مال فی سے کیا مراد ہے، بے شک ایک ہی روایت کیوں ہو فرق نہیں پڑتا۔ غنیمت میں کیا تقسیم کار ہے، مکتب تشیع میں پہلے روایات کو لیں پھر فقہا کی طرف چلیں گے، کیونکہ فقہا نے روایات سے ہی استنباط کیا ہوتا ہے، لیکن اس استنباط میں پھر آگے ممکن ہے جزوی اختلاف آ جائے۔ پھر انشاءاللہ ہم مکتب اہل سنت میں جائیں گے۔ اہل سنت میں آپ دیکھیں گے کیونکہ الفاظ ہمارے پاس کل کتنے آ گئے اس باب میں، 3۔ پہلا کیا ہے انفال، دوسرا غنیمت، تیسرا فی۔ ہم دیکھیں کہ ان 3 کے معنی مکتب تشیع میں صحیح سند روایات کے تحت کیا ہیں اور ان 3 کے معنی اہل سنت میں کیا ہیں۔ اہل سنت کی طرف ہم بعد میں جائیں گے، ہم پہلے مکتب تشیع میں موقف ائمہ اہل بیت علیہم السلام حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اہل سنت میں جب جائیں گے ہم دیکھیں گے ان 3 معنی میں ہی بڑا اختلاف ان میں پایا جاتا ہے۔ انفال کو کوئی کچھ کہتا ہے، مال فی کے بارے میں کوئی کچھ کہتا ہے، مثلا بعض کہتے ہیں مال فی جزیہ بھی مال فی ہے، خراج بھی مال فی ہے،
یہ انفال فلاں چیز ہے، اس طرح سے اہل سنت میں ان کے معنی میں اختلاف ہے، لیکن مکتب تشیع میں ان تین کے معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان تین کے جزوی اس میں معنی میں اختلاف موجود ہے۔ آئیں اب ہم قرآن کریم کی اس آیت کے ذیل میں جو مفسرین نے لکھا ہے اسے سب سے آخر میں دیکھیں گے، مکتب تشیع کے مفسرین میں، کیونکہ اب ہم مکاتب کے اعتبار سے جائزہ لیں گے، اہل تشیع کیا کہتے ہیں اور اہل تسنن کیا کہتے ہیں، اہل تشیع کی معتبر روایات سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور افسوس کی بات ہے، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، اس میں فدق کا مسئلہ یا سورہ حشر کی آیات 6 اور 7 اس کو آپ کلک کریں، کوئی بھی شیعہ سنی مولانا ہو، آپ دیکھیں گے کہ وہ ائمہ اہل بیت کی نظر ہی نہیں بیان کرتا، حالانکہ کم سے کم شیعہ علماء کو کیا چاہیے کہ اس باب میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی پہلے نظر بیان کریں۔ فرق نہیں پڑتا کہ اہل تسنن کا قول ان کے موافق ہے یا مخالف ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی اگر نظر ایک شیعہ کے لیے واضح ہو جائے وہ اسی کو برحق قرار دیتا ہے اور اسی کو لے لے گا، بے شک ان اہل سنت کی کتب سے وہ ثابت ہو یا ثابت نہ ہو، فرق نہیں پڑتا اس سے۔ لہذا میں صرف آپ کے سامنے روایت ایک بیان کر دیتا ہوں اور وہ ہے انفال کے باب سے، بقیہ انشاءاللہ تعالی غنیمت اور مال فیع کے باب سے روایت کو ہم کل دیکھیں گے اور سند بھی آپ کے سامنے کل پیش کی جائے گی۔ آج میں آپ کی خدمت میں سند سے ہٹ کے پیش کر رہا ہوں، سند میں کیونکہ بندے ہی اس میں قلیل ہیں اس لیے تیزی سے یہ سند میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، اور یہ روایت ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ روایت معتبر روایات میں سے ہے، الکافی کی روایت ہے، غیبت صغریٰ کی کتاب ہے، اسے نقل محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن ابراہیم القمی سے کیا ہے۔ علی بن ابراہیم القمی اپنے والد ابراہیم بن ہاشم سے نقل کرتے ہیں، ابراہیم بن ہاشم اسی روایت کو نقل کرتے ابن ابی عمیر ساری اجلہ اصحاب میں سے ہیں، اور ابن ابی عمیر نقل کرتے حفص بن بختری سے، اور حفص کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الانفالو، انفال کا کیا معنی ہے دیکھیں، انفال کیا ہے، ما لم یوجف علیہ بخیل ولا رکاب، کہ وہ مال جو لشکر دوڑائے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، نہ گھوڑے دوڑے گئے اور نہ اونٹ دوڑائے گئے، وہ مال جو لشکر دوڑے بغیر ہاتھ میں آ جائے وہ انفال ہے۔ انفال کا پہلا مورد بیان ہو گیا۔ وَقَوْمٌ صَالَحُوا، اور وہ زمینیں جو ہاتھ میں آئی تھی اور ان پہ جو حاکم تھا اس نے مصالحت کی، اور مصالحت کے نتیجے میں جو مال سامنے آ رہا ہے، مثلا مصالحت کر لی کہ تم کھیتی باڑی کرو اور کھیتی باڑی کے نتیجے میں جو نفع ہوگا اس کا 20% ہمیں دے دو، وہ 20% کس کے پاس آئے گا؟ انفال کی صورت میں آئے گا، وہ مال کیا کہلائے گا؟ بیت المال میں انفال کہلائے گا۔ وَقَوْمٌ اعطوا، اور وہ قوم جنہوں نے مثلا کچھ عطا کیا، ہوتے تھے یہودی ہوتے تھے، انہوں نے باغ رسول اللہ کو دے دیے یا کوئی اپنے علاقے باز دے دیے، زمینیں اپنی دے دی۔ تو انفال کے بارے میں ہم کیا پڑھ چکے ہیں، کس کا ہے وہ؟ للرسول للہ وللرسول، فقط اللہ اور اس کے رسول کا، اور کسی کا اس میں حصہ موجود نہیں ہے۔ اس روایت کو انشاءاللہ اختتام ہم آج تاخیر ہو گئی ہے، کل کریں گے، کل کے درس میں سند بھی پڑھیں گے تاکہ متصل سند ہمارے سامنے ثابت ہو، اور دیکھیں گے کہ اموال میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں۔ اس کے پہلے حصے تو ایک بات روشن ہوگی، مکتب تشیع میں مال فیع کس کے ذیل میں آ جاتا ہے؟ مال انفال کے ذیل میں۔ مال فیع کس میں آ جاتا ہے؟ مال انفال کے ذیل میں آ جاتا ہے، یعنی انفال کہ دائرہ وسیع ہے، صحیح ہے، اس وسیع دائرے میں ایک حصہ کیا ہے؟ مال فیع بھی ہے، اور انشاءاللہ کل یہ صحیح سنت روایت سے پتہ لگے گا کہ مال انفال اور مال فیع سے جو مال بھی آتا ہے وہ منصب کا مال ہے، منصب امامت کا مال ہے، یعنی وہ رسول اور امام کا مال ہے، میراث میں تقسیم نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ اس مال میں سے جو حصہ کسی کی ملکیت رسول اللہ نے بنا دیا وہ اس کی ملکیت ہے۔ جیسے غنیمت ہے، غنیمت میں فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ تھا یا نہیں، تو اللہ کا مال کس کے پاس جائے گا؟ ہاں، وہ بیت المال میں آ جائے گا، بیت المال میں آئے گا۔ اب رسول کسی کو دے دیں، اس میں سے جو کچھ بھی دیں وہ اس کی ملکیت بن جائے گا یا نہیں، یعنی عامت المسلمین میں سے کسی کو دے دیں تو وہ اس کی ملکیت بن جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہم
بقیہ حصے کو کل ملاحظہ کریں گے، اور صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔